اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کیجئے جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے ستھرا کیا اور دنیا کی تمام عورتوں میں سے تجھے چن لیا۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اللہ کی عبادت کر، اللہ کے حضور جھکو، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے پہلی آیت میں ہم پڑھے تھے حضرت عمران علیہ السلام کے واقعات کو کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو آخری عمر میں اللہ نے انہیں اولاد کی دولت سے نوازا تھا۔ عمران کی جو بیوی تھی انہوں نے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے لڑکا دے گا تو میں بیت المقدس میں وقف کر دوں گی کہ وہ اللہ کی خدمت کرے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن مشیت کے مطابق لڑکا کے بجائے لڑکی کی پیدائش ہوئی، یعنی حضرت مریم کی۔ پھر بھی حضرت مریم کو ان کے والدین نے بیت المقدس میں لا کر رکھ دیا اور حضرت مریم اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت بیت المقدس میں کی۔ جب حضرت مریم بڑی ہو گئی تو ایک مرتبہ اپنے محلے سے نکل کر مشرق کی جانب نکلی اور ایک پہاڑ کی طرف چلی گئی۔ ایسی جگہ چلی گئی وہاں پہ اکیلے تھی۔ اچانک وہاں پر اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت جبریل امی آ گئے، انسان کی شکل میں، سفید کپڑا پہنے ہوئے تھے حضرت جبریل، اور حضرت مریم کے قریب آ گئے۔ اب حضرت مریم جو تھی وہ ڈر گئی کہ یہ کون اجنبی انسان میرے سامنے آ گیا، غلط نیت سے تو نہیں آیا ہے، وہ ڈر گئی۔ جب ان کے اندر خوف اور ڈر پیدا ہو گیا تو وہ جو آیا ہوا تھا، جو فرشتہ حضرت جبریل امی تھے، وہ کہنے لگے، اے مریم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا فرستادہ، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، لڑکا دینے آیا ہوں۔ اب حضرت مریم جو تھی وہ حیرت میں پڑ گئی، وہ سوچنے لگی کہ میری نہ ابھی شادی ہوئی ہے، میرا نہ کوئی ابھی شوہر ہے، میرا لڑکا کیسے ہوگا، مجھے اولاد اللہ کیسے دے گا، اور نہیں معاذ اللہ میں بدکار عورت ہوں، نہ میں زانیہ ہوں معاذ اللہ کی اس کی وجہ سے اولاد پیدا ہو۔ وہ تجسس میں پڑ گئی اور پوچھ پڑی۔ تو اسی پورے واقعہ کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ اب دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ پورے واقعہ کا ذکر ہے، قرآن کی زبانی ہم پڑھتے ہیں۔ تو اب حضرت مریم نے جب ان سے پوچھ لیے کہ مجھے اللہ اولاد کی دولت سے کیسے نوازے گا، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تب جو فرشتہ انسان کی شکل میں آئے تھے انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا، اللہ رب العزت اس پر قادر ہے۔ چنانچہ جبریل امین نے حضرت مریم کے قریب ہوئے اور ان کے گریبان میں پھونک ماری، منہ سے پھونک دیے، اور جو ہی حضرت جبریل امی پھونک دیے، حضرت مریم جو تھی وہ حاملہ ہو گئی، جس طرح عام عورتیں حاملہ ہو جاتی تھی، حمل سے حاملہ ہو گئی۔ اسی کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں فرمایا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتوں نے کہا، یا مریم اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا، وَطَهَّرَكِ، اور تجھے خوب ستھرا اور پاک کیا، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور دنیا کی تمام عورتوں میں سے تجھے چن لیا۔ یہ حقیقت ہے، حضرت مریم کو دنیا کی تمام عورتوں میں سے اس لیے چن لیا کہ اس زمانے میں مسجد کی جو خدمت کرتے تھے وہ مرد کیا کرتے تھے، لیکن مشیت کے مطابق حضرت عمران کے گھر لڑکی کی پیدا ہوئی تو اللہ نے حضرت مریم ہی کو خدمت کے لیے قبول کر لیا۔
تو چن لیا اس اعتبار سے۔ اور آگے فرمایا اے مریم اللہ رب العزت کے لیے سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ جب یہ آیت کریمہ یہ حکم ہوا کہ سجدہ کرو اور رکوع کرو تو حضرت مریم نے اتنی عبادت کی، اتنے سجدے کیے کہ کھڑے ہونے کی وجہ سے حضرت مریم کے پاؤں سے خون بہنے لگی، اتنی وہ عبادت کرنے لگی اور اتنے دیر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی ریاضت و عبادت کیا کرتی تھی اس حکم کے بعد کہ آپ کے پاؤں سے خون جاری ہو جاتے تھے۔ یہ سارا واقعہ کب کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے کا ہے۔ بھی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہے تو حضور کی پیدائش سے بہت سینکڑوں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اب قرآن عظیم میں اس کا ذکر آیا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اپنے نبی کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر اللہ کہہ رہا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک جسے ہم خفیہ طور پر تجھے بتاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ واقعہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا سرکار کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے کا ہے۔ اب اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے تو اللہ کے نبی تو نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، آپ جانتے بھی نہیں تھے، پھر یہ علم کیسے ہو رہا ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی، ہم خفیہ طور پر وحی کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے بات ایک کلیئر ہو گئی۔ اللہ وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہے اے محبوب، ہم تیرے پاس خفیہ طور پر تجھ کو بتاتے ہیں۔ اسی تو پتہ چل رہا ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے جاننے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر قرآن شہادت دے رہی، قرآن کی آیت بتا رہی۔ اب یہ دیکھو، اب قرآن پڑھیں گے، قرآن عظیم میں سورہ نساء میں ایک آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف سے ہوتا تو لوگ قرآن میں بڑا اختلاف پاتے، بڑے تضاد کی چیزیں پاتے، لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب جب دیکھو کہ یہاں پہ میں نے ایک آیت پڑھی، اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کچھ غیب کی خبریں بتائی ہیں، لیکن اسی قرآن میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہے جس میں ہے کہ غیب کی خبر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایسے بھی آیت ہے غیب نہیں جانتا ہے اللہ کے سوا۔ اب دیکھو دو طرح کی آیت ہو گئی، یہاں پہ آیت میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو یہ ساری چیزیں بتائی، اور کچھ دوسری آیت ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ غیب کی خبر صرف اللہ ہی کو ہے، تو کیا معاملہ؟ اور جب کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، قرآن کا حکم سب صحیح ہے، تو دیکھیے یہ معاملہ صحیح ہے کہ قرآن میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، قرآن عظیم بس سمجھ کا فیر ہے۔ جہاں پہ قرآن عظیم میں، جہاں پر یہ حدیث میں، جہاں پر یہ کہا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، جہاں پہ بھی حدیث سے یا قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ نبی کو غیب نہیں ہے، وہاں پہ اس بات کو جان لینا کہ وہاں پہ جو نفی ہو رہی ہے علم ذاتی کی، یعنی نبی جو ہے، کوئی انسان جو ہے خود سے کچھ نہیں جانتے ہیں، خود سے کوئی نہیں بتاتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ نبی کو یہ چیز علم نہیں ہے، نبی نہیں جانتے ہیں، وہاں پہ مراد یہ ہے کہ خود سے نہیں جانتے۔ یہ معاملہ صحیح ہے، نبی خود سے کچھ نہیں جانتے ہیں، اللہ کے دینے ہی سے جانتے ہیں۔ اور جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے نبی کو علم دیا، تو اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اللہ کے دینے سے جان رہے ہیں، تو بس فرق ہو گیا۔ یہ ذہن میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا تو گمراہ نہ ہوئیے گا، کہ جہاں پر علم کی نفی ہے نبی کے لیے یا کسی دوسرے اللہ کے برگزیدہ بندے کے لیے، تو اس نفی سے یعنی وہاں پر نہ ہونے سے مراد ذاتی ہے، یعنی ذاتی علم نہیں ہے، اور جہاں پہ علم دیا گیا ہے اس سے مراد عطائی ہے، بس یہ جان لیجیے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں۔
کیسے غیب کی خبر ہے؟ فرمایا وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کہ آپ وہاں پر نہیں تھے جب قرعہ اندازی کیا جا رہا تھا کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ یہ پورے واقعہ کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ جب حضرت مریم کو ان کے والدین نے لا کر بیت المقدس کے صحن میں رکھ دیا تھا، تو مسجد میں جو عابد اور جو علماء تھے وہ آپس میں بحث کرنے لگے کہ مریم کی کفالت میں کروں گا، پرورش میں کروں گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ان کی پرورش کیے۔ تو اس کی واقعہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے اللہ رب العزت کہ اے نبی آپ اس وقت نہیں تھے جب وہ لوگ جھگڑ رہے تھے مریم کی کفالت کے لیے، پرورش کے لیے، آپ تو نہیں تھے، لیکن یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وحی کے ذریعے۔ وہی فرمایا وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے کہ مریم کی پرورش کون کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہیں آپ وہاں پہ موجود تھے جب ان کے بارے میں وہ جھگڑ رہے تھے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب وہ فرشتہ حضرت مریم کے پاس آ چکا ہے اور وہ کہہ دیا کہ میں آپ کو لڑکا دینے آیا ہوں۔ اس کا تذکرہ کیا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اور جب فرشتہ نے کہا اے مریم اللہ تجھے خوشخبری دے رہا ہے اپنے جانب سے ایک کلمے کی، یعنی اولاد کی، اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا ہوگا۔ اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں عزت والے ہوں گے، باروب اور عزت دار ہوں گے، والآخرہ اور آخرت میں بھی عزت والے ہوں گے، ومن المقربین، اور کیا بولتے ہیں اللہ کے قرب والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو جب یہ بات فرشتے نے کہی کہ میں آپ کو بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت مریم ڈر سی گئی کہ ایسا کیسے ہوگا۔ پورا واقعہ سنیے قرآن کی زبانی۔ اور فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور جو لڑکا اللہ مریم کو دے گا، کہا يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ لوگوں سے بولے گا، بات کرے گا، فی المہد، بچپن ہی میں، بلکہ جھولا جھلانے کی جو عمر ہوتی ہے اسی عمر میں لوگوں سے بات کرے گا، وہ کہلن، اور ادھیر عمر میں بھی لوگوں سے بات کرے گا، ومن الصالحین، اور یہ نیک کار لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ فرشتے نے یہ بات کہی۔ اب حضرت مریم کہہ رہی ہے، قالت، مریم کہنے لگی، کیا کہی؟ رب ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ یا اللہ مجھے تو اولاد کیسے دے گا، مجھے لڑکا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، کسی انسان نے تو آج تک مجھے چھوا ہی نہیں ہے، اللہ مجھے اولاد کیسے دے گا، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کوئی میرا شوہر بھی نہیں ہے، ولم یمسسنی بشر، کسی انسان نے تو مجھے چھوا تک بھی نہیں ہے، یہ اولاد کیسے تم دے گا۔ قال، فرشتہ نے کہا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، اللہ جب جو چاہے کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ فرشتہ نے یہ جواب دیا۔ اس کے بعد وہ جبریل امین نے حضرت مریم کی گربان میں پھونک دیے، جس سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ تو اسی کا آگے تذکرہ کیا، اللہ کے شان بتا رہے ہیں فرشتے، کیا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اللہ کی شان بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، کسی چیز کے پیدا کرنے کا، کسی چیز کا حکم دیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ صرف کہتا ہے ہو جا، فیکون، تو ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی قدرت فرشتے بیان کر رہے ہیں کہ اے مریم تو یہ سوچ رہی ہے کہ انسان صرف مرد اور عورت کے ہم بستری سے اور ملنے سے ہوتا ہے، یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا، تو ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے لیے بعید نہیں ہے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اب حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ اب لوگوں میں بھائی چیمی ہوئی شروع ہو گئی کہ شادی ہوئی نہیں ہے، حاملہ کیسے ہو گئی؟ کچھ مہینوں کے بعد حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو گئی۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی صرف حضرت مریم سے، انسان مرد کوئی نہیں تھا۔
اب لوگوں نے تانا شروع کر دیا حضرت مریم کے اوپر کہ تو کہاں سے لڑکا لے کے آئی, تم نے کوئی غلط کام کیا گیا کہ تم حاملہ ہو گئی, تمہیں بچہ کہاں سے ہوا, تمہاری شادی تو ہوئی نہیں. اب معاشرے میں اس طرح کی باتیں پھیل گئی. اب حضرت مریم بڑا رنجیدہ ہوئی, بڑی غمگین ہوئی. تو اللہ نے کہا اے مریم گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سارے لوگ حضرت مریم کے پاس پوچھنے کے لیے آئے کہ بتا یہ لڑکا کہاں سے ہوا. تو اللہ نے حضرت مریم کی طرف وحی کی کہ اے مریم تو خاموش رہنا اور لڑکے کی طرف اشارہ کر دینا, جو بچہ پیدا ہوا ہے اسی کی طرف اشارہ کر دینا. ایسا ہی ہوا, سارے گاؤں کے لوگ, معاشرے کے لوگ آئے حضرت مریم کے پاس کہ تمہارا لڑکا کہاں سے ہوا ہے. حضرت مریم چپ رہی اور بچے کی طرف اشارہ کر دی, کسی سے پوچھ لو. اب لوگ حیرت میں کہ یہ بچہ پیدا ہوئی کیا کہے گا, یہ بولے گا نہیں تم پوچھو اس سے. تو سارے لوگ بچے سے پوچھ پڑے. تو حضرت عیسیٰ بچپن ہی میں ابھی 1 دن بلکہ بھی پیدائش ہوئی ہے, بول پڑے اور کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں بول پڑے اور پوری شہادت دیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. میری والدہ نے کوئی غلط کام نہیں کی بلکہ اللہ کا میں فرستادہ ہوں, اللہ نے مجھے پیدا کیا. جب بچہ نے یہ جواب دے دیا بچپن ہی میں, ابھی پیدا ہوا بچہ, تو سب لوگ خاموش ہو گئے, سب چپ ہو گئے کہ یقیناً یہ کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ بچہ ابھی آج ہی پیدا ہوا ہے, آج ہی بول پڑا. تو سب خاموش ہو گئے اور خدا کی قدرت کا اعتراف کیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس طور پر ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے پیدا کیا. تو خدا کی قرآن نے اپنی قدرت دکھائی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کیسے کیسے پیدا کر دیا. حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. اب یہاں پہ ایک آیت میں غور کرے دیکھیں, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہا کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ہے, ابن مریم, مریم کے بیٹے ہیں. لیکن آج کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ جس کو عیسائی کہتے ہیں, کرسچن, ان لوگوں نے کیا کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا معاذ اللہ. ان لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ جو ہے یہ خدا کے بیٹے ہیں اور مریم جو ہے خدا کی بیوی ہے معاذ اللہ. یہ عیسائی جو کرسچن ہیں ان کا یہ آج تک عقیدہ ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی بیوی ہے معاذ اللہ, اور عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں, جبکہ شہادت دے رہے ہیں ابن مریم, یہ مریم کے بیٹے ہیں. اللہ تو یہ ساری چیزوں سے پاک ہے, اللہ کا کوئی اولاد اور کوئی بیوی بچے نہیں. اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے پاک ہے. لیکن انہوں نے ایسا تثلیث کا قول کیا اور عیسائیوں اور کرسچنوں نے ان تینوں کو خدا مان لیا. اللہ تو خدا ہے ہی ہے, اس نے کہہ دیا حضرت عیسیٰ یہ بھی اللہ معبود ہے معاذ اللہ, اور مریم یہ بھی معبود ہے. تو کرسچن جو ہوتے ہیں نا, اسی بنا پر یہ ہٹ گئے اسلام سے کہ تینوں کو خدا کہنے لگے اور شرک کرنے لگے. تو یہ اس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے اور انہوں نے اپنا شرک کرنا شروع کر دیا. اس آیت میں ایک لفظ دیکھیں, پھر آگے فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ. یہ جو عیسیٰ ہے دنیا میں عزت والے ہوں گے اور آخرت میں بھی. دیکھو قرآن شہادت دے رہا ہے کہ اللہ کے جو یہ نبی آیا ہے دنیا میں عزت والے ہوں گے, آخرت میں بھی عزت والے ہوں گے. میں آپ کا ذہن ایک دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں. ایک بندہ اسماعیل دہلوی, یہ وہابیوں کا امام, اس نے کتاب لکھی تقویۃ الایمان. اس کی عبارت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں کیا لکھا تھا؟ تقویۃ الایمان میں باضابطہ یہ عبارت لکھی کہ ہر مخلوق چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, یعنی انسان چاہے عام انسان ہو یا کوئی نبی ہو یا کوئی ولی ہو, ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا, اللہ کی نزدیک چمار سے زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ. ایک چمار جس کا رتبہ معاشرے میں کچھ نہیں ہوتا ہے, اس سے بھی گھٹیا درجہ ہے ایک نبی کا اللہ کے نزدیک. اس نے ایک کتاب میں لکھی, بڑی توہین کی بات ہے
کہ چمار سے کم نبی کو بتایا اللہ کی شان کے نزدیک۔ لیکن دیکھو قرآن کہہ رہا ہے حضرت مریم کے بارے میں، بلکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، وجیہن فی الدنیا، کہ یہ عیسیٰ جو جا رہے ہیں دنیا میں عزت والے ہوں گے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی عزت والے ہوں گے۔ قرآن شہادت دے رہے عزت والے ہیں، اللہ کے نزدیک بھی، دنیا میں بھی عزت والے ہیں۔ لیکن ان بدبختوں نے لکھ دیا معاذ اللہ کہ نبی اللہ کے نزدیک تو چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ بڑی توہین کی عبارتیں لکھی ہے، آپ مطالعہ کرو گے کہ انہوں نے کیسی کیسی توہینی عبارت اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں لکھی ہے۔ تو ان سے خیر لینا دینا نہیں ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن کا جو حکم ہے، آپ اس پر عمل پیرا ہو، تب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی صحیح معنوں میں شریعت کے دائرے میں گزرے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت طاہرہ پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔